تمہیں لگتا ہے کہ تم اب خالی ہاتھ رہ گئے ہو۔ تمہاری زندگی سے جو چیز نکل گئی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی تمہاری قسمت کا حصہ نہیں بنے گی۔ تمہیں لگتا ہے جو در ایک دفعہ بند ہوا تو وہ کبھی نہیں کھلے گا، یا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں۔ اگر تم اسی طرح کے اندیشوں اور وسوسوں کا شکار رہتے ہو تو جان لو، ان سب فکروں سے آزاد ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، جس کی منزل صرف ایک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور سب سے بڑا کارساز ہے۔ تم سنو کہ اس کارساز رب کی تسلی کیسی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تمہارا یوں ہاتھ پھیلا کر دیر تک ہتھیلیوں میں آنسو بہانا اللہ سے چھپا تو نہیں۔ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک جانا اور پھر اس حد تک جا کر خاموش ہو جانا اللہ کے علم سے باہر تو نہیں۔ کہانیاں تو اللہ ہی پار لگا دیتا ہے، تمہاری کہانی ابھی اللہ نے پوری کی ہی نہیں۔ جو آنسو تم کسی کو دکھا نہیں سکتے، وہ تمہیں یقیناً اللہ کی یاد دلائیں گے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ بظاہر خالی ہاتھ رہ جانے والوں کو وہ ایسا سر بلند کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو، جہاں سے سب ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، وہیں سے کچھ نیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے ہجر میں کسی بہترین چیز کا قرب بھی ضرور دیا جاتا ہے۔ تمہاری چھن جانے والی چیز کے بدلے اگر اللہ اپنا قرب عطا کر دے تو اس سے بہتر بھلا کچھ اور ہوگا۔ جب تم رب سے قریب ہو کر سب سے بے نیاز ہو جاتے ہو تو وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوط کر کے جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صبر کیجئے، یقیناً نیک انجامی متقیوں کے لیے ہی ہے۔ تم تو ذرا سی تکلیف سے شکوے کے انبار لگاتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ رب بھی رحمان ہے، اس سے جڑنے والا تو غنی ہو جاتا ہے۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ تب تو بس انسان ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف محبت الہی ہوتی ہے، اور یہ سب ایسے ہی تو نہیں ملتا نا۔ تمہاری عاجزی، انکساری، درگزر، شکر، صبر اور تمہاری توبہ، یہ سب مل کر ہی قربت الہی لے کر آتے ہیں۔ خدا ڈھونڈنے سے واقعی مل جاتا ہے، مگر اس وقت جب تمہاری تلاش سچی ہوتی ہے۔ اگر اس تلاش کے کشکول میں کھوٹے سکے شامل ہوں تو پھر ان کو اللہ نہیں ملتا۔ اگر وہ وجود کا حاضر نہیں تو وہ لا وجود بھی نہیں۔ تمہارے ہر حال سے وہ واقف ہے اور مددگار بھی۔ جب تم اس کو بغیر غرض کے یاد کرتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی یقیناً رضا سے بہتر کا درجہ ہوتی ہے۔ لوگ، جذبے، موسم اور وقت بڑی بے وفا چیزیں ہیں، ہوا کی مانند کبھی مشرق تو کبھی مغرب۔ لیکن یہ جو رب ہے نا، میرا سوہنا رب، وہ تمہارے ساتھ کبھی لہجے نہیں بدلتا، اکیلے نہیں کرتا۔ وہ تو بس جاوداں ہے، اور پتہ ہے بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی دراڑ سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو، نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے
دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلا سونے کا چشمہ ہو۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے، اور جو اللہ کی ساری باتیں ہی مان لے تو اس کی ساری دنیا ہی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں۔ سجدہ شکر اور ذکر اللہ سے ملاقات کے راستے ہیں۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ سارے فاصلے ختم کر دے گا۔ یقین رکھو کہ ڈھونڈنے والوں کو اللہ مل جایا کرتا ہے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اے امیدوں کی انتہا، اے بخششوں کے تمام کرنے والے، اے نعمتوں کے عطا کرنے والے، اے تمام مخلوق کو روزی دینے والے، اے بندوں کے حاکم، اے شکایتوں کو سننے والے، اے مخلوق کو زندہ کرنے والے، اسیروں کو رہا کرنے والے، ہم سے راضی ہو جا۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، پتہ نہیں کہ یہ گھڑیاں ہمارے نصیب میں ہیں کہ نہیں، بس ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم سے وابستہ تمام رشتوں کی دلی مرادیں پوری فرما، مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما، ہماری تمام جائز دعائیں قبول کر کے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔